السلام علیکم دوستو، سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اپنی پیدائش کے بعد جنت میں خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ شیطان جنت اور عالم بالا سے نکالا جا چکا تھا، اس لیے شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی دشمنی تھی اور انتقام کی آتش اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ دوستو، شیطان کو جب یہ معلوم چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم کے دانوں کو کھانے سے منع کر دیا گیا ہے، تب شیطان زمین سے عالم بالا یعنی جنت کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ منع تھا، لیکن 3 اسم اعظم یاد تھے، جس کے ورد کرنے کی وجہ سے شیطان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے 2 چبوتروں میں ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے اپنے مطلب کی بات کر سکے۔ اچانک مور جنت سے باہر آ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہوا اور اس سے کہنے لگا، یہ خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے کہا، تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ شیطان نے مور سے کہا، اگر تم مجھے جنت کے اندر لے کر چلو گے تو میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور اسے سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی شیطان کی بات سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجر ممنوعہ یعنی اس گندم کے پاس پہنچا دیا جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آنے سے منع کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف جنت کے نگہبانوں کو ترنت اس بات کا پتہ چل گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو نکالنے لگے تو اللہ کا حکم ہوا کہ اسے ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ شاید یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ اللہ کی کوئی حکمت تھی۔ جنت میں رہنے کا حکم جب شیطان کو مل گیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر محبت اور عقیدت کے ساتھ اظہار کرنے لگا، اور یہ دونوں اس شیطان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ اس نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا۔ اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں اس طرح سے خوشحال زندگی گزارتے رہیں، حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ ہمیشہ کے لیے ہر نعمت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تب شیطان نے کہا، اگر اس گندم کے دانوں کو اگر آپ دونوں کھا لیں گے تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف آ گیا۔ لیکن حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ان کے کہنے پر دونوں نے اس گندم کے دانوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اگر کم لفظوں میں بتایا جائے کہ بات کیا تھی کہ اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ شرادیپ یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے پر نکال دیا گیا تھا۔ جنت میں ہر نعمتیں موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ آپ کو بتا دوں کہ سانپ جب جنت میں تھا تو اس کے منہ سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی،
اور اس کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور جیسے آج ہے پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ اس کے پیر بھی خوبصورت تھے، بس مور نے جنت میں شیطان کو لے کر جا کے اگل دیا۔ جس پیر سے مور شیطان کو لے کر جنت میں آیا تھا اس کے بھی وہ خوبصورت پیر واپس لے لیے اور بدصورت پیر بنا دیے، اور جس منہ سے سانپ نے مشورہ دیا تھا اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی اور اس کے پیر چھین لیے گئے اور جنت سے اسے بھی نکال دیا گیا۔ محترم عزیز دوستو، جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر کوئی واقعہ یا کہانی یا تحریر اچھی لگ جائے تو اس کو اپنا پیار ضرور دکھایا کریں، تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔